حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی بادشاہت کی باغ ڈور سنبھال لی. ادھر مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وظیفہ دربار سے پہنچا دیا جاتا ہے، زندگی گزرتی رہتی ہے. لیکن کچھ دن کے بعد سرکاری خزانوں کے سکوں کی کھنک شاید مدینہ تک پہنچ گئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کسی قریبی نے زہر دے دیا. اور یہ زہر اتنا سخت تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر پارا پارا ہو گیا. حضرت امام حسین نے پوچھا، بھائی جان بتائیے کون ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا قتل. فرمایا اللہ اشد نقمۃ، اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، اللہ سخت بدلہ لینے والا ہے. اگر واقعتاً میرا قاتل، میرا زہر دینے والا وہی ہے جسے میں سمجھ رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ بہترین لے گا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں جسے سمجھ رہا ہوں وہ میرا قاتل نہ ہوں، تو بے وجہ میری وجہ سے کیوں ایک قتل ہو؟ یہ روایت تاریخ کی اکثر کتابوں میں ملتی ہے. اس روایت کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنی طرف سے کوئی تعیین نہیں کرنا چاہیے کہ قاتل فلاں تھا. جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے، تو پھر ہم کیوں طے کریں؟ اگرچہ تاریخ کی بعض کتابوں میں نام بھی لیا گیا ہے کہ زہر کس نے دیا تھا اور کس لالچ میں دیا تھا. یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ باحیات تھے اور یزید کو یہ فکر ستانے لگی تھی کہ اگر حسن باحیات رہے تو صلح کے وقت جو شرطیں لکھی گئی ہیں ان کے مطابق اس تخت کے وارث پھر حسن ہی ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد اپنوں کے روپ میں ان کے دشمن گھومنے لگے تھے. اور یہ زہر پہلی مرتبہ نہیں دیا گیا، بلکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ زہر دیا جا چکا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کے ماموں موجود ہیں، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کی مقدس نانا موجود ہیں، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ اپنی مشفق و مہربان مادر محترمہ کے پاس جا رہے ہیں. تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کہتے ہیں، حسین میں اس لیے نہیں گھبرا رہا، مجھے خوف یہ ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ جن حالات سے تم دو چار ہوگے
وہ حالات بہت خطرناک ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچاس ہجری میں 28 صفر المظفر یا 5 ربیع الاول کو دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور حسن جیسا حلم عطا فرمائے، بردباری ایسی کہ وہ مروان جو حضرت امام حسن کو گالیاں دیا کرتا تھا، جس نے مساجد کے ممبروں پر گالیوں کا رواج قائم کر دیا تھا، وہ مروان بھی جب حضرت امام حسن کے جنازے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم جنازے میں اب آ کر رو رہے ہو، تم تو زندگی میں ایسا ایسا کہا کرتے تھے، تم نے تو زندگی میں خوب گالیاں دی ہیں۔ تو مروان کہتا ہے سنو، میں نے اس پہاڑ سے بھی زیادہ بردبار آدمی دیکھا تھا، اور میں یہ سب کچھ اس پہاڑ سے بھی زیادہ بردبار آدمی کے ساتھ کر رہا تھا۔ یہ بردباری تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بردباری کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔